السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میں نے ایک آرٹیکل لکھنا تھا، اس کے اوپر میرا کچھ ریسرچ تھی۔ اس ریسرچ میں میرے کافی سارے کوشچنز تھے، تو اس میں مختلف ایج کے لوگ شامل تھے، عالم بھی شامل تھے اور عام جو عوام ہوتی ہے وہ بھی شامل تھے، اور کچھ ٹیچرز جو حضرات تھے گاؤں میں، ان سے بھی سوالات کرنے تھے۔ تو میں نے کافی سارے لوگوں سے سوالات بھی کیے، عالموں سے بھی کیے۔ تو ابھی میں آپ لوگوں سے بھی ایک کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں کہ چائلڈ ایجوکیشن جو ہوتا ہے ہمارے علاقے میں کہیں بھی، لیکن ہمارے جو ایریا میں اسپیسیفک داریل میں یا دیامر میں گرلز ایجوکیشن ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہماری جو بچیاں ہوتی ہے 12-13 سال تک، تو ہماری بچیاں عام آبادی ہمارے گاؤں میں روڈوں میں آبادی میں پھرتی رہتی ہے گاؤں میں۔ تو اگر وہ 12 سال تک ہمارے پاس ایسی کوئی اسکول ہوتی، مڈل اسکول یا پرائمری اسکول ہوتی، وہاں تک جاتے تو 8 تک تو تعلیم کر سکتے تھے۔ تو اس تعلیم کے بارے میں آپ اسلام میں کوئی ممنوعات ہے یا ہمارے علاقے کے لوگوں کے اپنی تصورات ہے کہ منع ہے ہم نہیں بھیجتے، یا ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بھیج نہیں سکتے اپنی بچیوں کو؟ تو آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اگر ہے بھی تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حدیث بیان کی ہو، کوئی ماڈرن ایجوکیشن ہو یا کوئی ایسی ایجوکیشن ہو جو بچوں کو نہ دینی ہو، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہو، تو وہ بھی مجھے بتا دے۔ اور قرآنی آیات کوئی ایسی ہے جس میں ایسے ممنوعات بتایا گیا ہو کہ بچیوں کو تعلیم نہ دینا، وہ بھی مجھے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھوٹا بھائی ہے معین الدین، ان کا گرلز بچیوں کے تعلیم کے حوالے سے، یعنی کوئی بھی ایک فن ہے جو بچیوں کے حوالے سے اس کو سکھانا قرآن حدیث کے روح سے کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک جائز نہیں ہے، اس حوالے سے ان کی سوال ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ہیں کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبیرا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَذْكُرْنَ، یاد کرے، یعنی فی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو تمہیں سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کو یاد کرے۔ یعنی من آیات اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیات میں سے، یعنی علوم ربانی میں سے جو تمہارے گھروں کا اندر پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کو یاد کرے۔ والحکمہ، اور حکمت کے بارے میں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس آیت کے اندر، سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر، یعنی دو چیزیں ذکر کیا ہے کہ ایک یعنی وہ جو پڑھایا جاتا ہے تمہارے گھروں کا اندر، یہاں ایک راز ہے، سمجھ میں آیا جی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ من آیات اللہ، یعنی علوم ربانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیات میں سے جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے اس میں سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ والحکمہ، یعنی جو تمہیں حکمت سکھایا جاتا ہے۔ تو اس یعنی یہاں سے دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک تو یہ تعلیم جو حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک محدود زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے، وہ بات میں بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو علوم ہے ان کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اور تیسرا والحکمہ، جو حکمت ہے، اس حکمت کے بارے میں مفسرین نے تفسیر بیان کیا ہے اور احادیث میں بھی اس بات کو ذکر کی ہے کہ حکمت سے مراد احادیث شریف ہے۔ لیکن اور مفسرین نے اس کے اوپر مزید روشنی ڈال کے کہا ہوا کہ ہر وہ علم جو بندے کو سنوار دے، یعنی اس کو ترقی کے اوپر گامزن کر دے، اس کو اس کی جہالت سے نکال دے، یا یہ ہے کہ اس کو یعنی اس کے زندگی میں معاون ثابت ہو، ہر وہ علم شامل ہے جو کہ اس کے بازو کو، اس کی معیشت کو، اس کے ذات کو مضبوط کر سکے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اس آیت کے روح سے بھی اور احادیث میں بھی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ بہت ساری روایتیں یعنی ازواج مطہرات سے یعنی اور دیگر صحابیات سے منقول ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی محدث تھی، یعنی یوں سمجھ لو کہ آدھے احادیث شریفہ جو ہے نا وہ ان سے منقول ہے۔ اور بھی ازواج مطہرات سے
علم کا ایک بہت بڑا جو ہے نا باب یعنی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مروی ہے، سمجھ میں آیا جی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی صحابیہ اور عورتیں ہیں جن کو علم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کو یاد تھا، اور بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، دیگر ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے، یا یہ ہے کہ اگر کسی صحابیہ کو کوئی یعنی علم اگر یاد ہے تو کسی صحابی کو نہیں تو وہ ان سے پوچھتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں بھی پردے کے پیچھے سے ہوتے تھے، یعنی کھلے عام نہیں پوچھا جاتا تھا۔ تو ان احادیث سے شارٹ یہ ہے کہ قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر اور احادیث کو بھی سامنے رکھ کر کوئی ایسی یعنی روایت یا آیت نہیں ہے کہ جو کہ آپ جو کسی خاتون کے لیے یعنی دنیاوی اور دینی علوم کے حاصل کرنے سے منع کرتا ہو، بلکہ کھلا عام اجازت ہے کہ جتنا یعنی حکمت میں سے یعنی جیسے یہ جو کمائی کے شعبے ہوتے ہیں ہنروں میں سے ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں، اور دیگر پڑھے لکھنے کے اعتبار سے جتنے علوم ہیں وہ بھی یعنی سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اسلام نے کوئی یعنی پابندی نہیں لگائی کہ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر تمیز کرنا یعنی کچھ حضرات کچھ علماء بھی اس میں تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا یہ کہ جو لوگ کہہ رہے نہیں پڑھانا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھو کہ آج کل جو سکول یونیورسٹی کالج کے لیول پر جو یعنی مخلوط طریقے سے یعنی لڑکوں کو یعنی کھلے عام یعنی ملا کر جو تعلیم دیا جاتا ہے، یعنی اس سے جو ہے کیا نام اسلام منع کرتا ہے۔ اس سے یہ دونوں آیتوں کا اندر یہ چیز نظر آتی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ آیت جو تھوڑا پہلے ہے کہ قرآن نے یہاں عورتوں کے لیے کہا کہ تم اپنے گھروں کے اندر جو ہے کیا نام ہے ٹھہری رہو، اور جہالت کے زمانے کی طرح یعنی اوپن مارکیٹ میں نکل کر اپنی حیا عزت پردے کو جو ہے بیچ نہ دو، سمجھ میں آیا جی۔ اور اللہ کے یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ پردہ نشین عورتوں کے لیے یعنی پردے کے اندر رہ کر، سمجھ میں آیا جی، اس تعلیم کو حاصل کریں۔ اور دوسری جو ابھی آیت شروع میں پڑھی تھی یعنی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ جو یعنی یاد کریں اس سبق کو جو تمہارے گھروں کا اندر تمہیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ تم اپنے گھروں کا اندر جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے، سمجھ میں آیا جی۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی جو ہے کیا نام اگر تمہارے گھروں کا اندر انتظام نہیں ہے، پڑھانے کا سسٹم نہیں ہے، تو یہ ہے کہ یعنی گرلز کو پڑھایا جائے، دنیاوی علوم بھی پڑھایا جائے اور دینی علوم بھی پڑھایا جائے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ الگ کیا جائے، عورتوں کا الگ کر دیا جائے، مردوں کا الگ کیا جائے، اور عورتوں کے جو ادارے ہیں اس میں مختلف قسم کے فنون اس کو سکھائے۔ اس کو اسلام کوئی منع نہیں کرتا، یعنی اسلام بلکہ اس کے لیے ترغیب دیتا ہے کہ بلکہ یہ اس کو سکھایا جائے۔ جیسا ہمارے مدارس میں ہے، ابھی ہمارے مدارس میں اس سال تقریباً جو ہے نا یعنی 2.5 لاکھ بچیوں نے علوم پڑھی، سمجھ میں آیا جی، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے الگ مدرسے ہیں، الگ نہیں۔ ویسے اس طرح اگر کوئی بچی پڑھنا چاہ رہی ہو تو وہ تو یونیورسٹیز میں بھی ہے، بہت ساری یونیورسٹی، میری کلاس فیلو 10-12 کلاس فیلوز ہیں، ان کی شکل ہم نے 4 سال ہو گیا ابھی تک نہیں دیکھا، تو اچھی بات ہے۔ ایسی طرح پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور دوسری دیکھو اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں گرلز سیکشن الگ ہے، جناح یونیورسٹی ہے، فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے، وہاں پہ گرلز بالکل الگ یونیورسٹی ہے، وہاں پر بھی تو کر سکتی تو ہے۔ بس میں بھی یہی قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے نا کہ جو ہے نا قرآن جو منع کرتا ہے وہ مخلوط نظام کو منع کرتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے علاقے میں ابھی گرلز ایجوکیشن بالکل زیرو ہے، نہ ہمارے بچیوں کو نہ کچھ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ بھی۔ اگر ایک لڑکی پڑھ بھی لیتی ہے تو اس کو دیکھو اگر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ماں بن کے بھی جاتی ہے، عورتوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مرد بیان نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھو جو ہمارے علاقے میں جو ڈاکٹر آتے ہیں وہ بھی مرد آتے ہیں، ان کو مرد سمجھا رہا ہوتا ہے عورت کی، وہ اپنے مرد کو بتا رہی ہوتی ہے، اور مرد کیا نام ہے اس ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اچھا جہاں تک ہمارے علاقے کی تک جہاں بات ہے نا، ہمارے علاقے تک کی جہاں بات ہے، ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ شروع دن سے جو ہے نا علماء کو اپنی طرف ایک طرف رکھ کے نا، ویسے جو پرانے لوگ تھے جو ہے کیا نام ہے ان کا اس طرف ابھی تک ذہن گیا نہیں تھا،
समझ में आया जी, जहन गया था। और दूसरे हैं कि जो अभी मॉडर्न उलमा है या वक्त का जो तकाजा है, इसकी तरफ भी जो है ना लोगों के रुझानात नहीं थे। ये तो अभी ऐसा मॉडर्न बन गया और एकदम जो है क्या नाम है, यानी इस तरफ रुझानात पैदा हो गए। समझ में आया जी। पहले तो तबीब लोग होते थे, समझ में आया जी, वो तबीबी सिस्टम पे जो है ना डॉक्टरों का इतना वो नहीं था, या बीमारियों का भी इतना इशू नहीं था। ये जो और लेडीज़ जो गायनी ऑपरेशन होते हैं या गायनी जो है ना, बस वो दाइयाँ होती थी और सारा निज़ाम देसी था। समझ में आया जी। अभी हमारे याद तक जो है ना, बल्कि 5-10 साल हो गए, थोड़ी बहुत तब्दीली आई है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पर अगर कोई गर्ल्स स्कूल होते हैं यानी अलग थलग जो है ना लड़कों से, तो मेरे ख्याल से कोई मना नहीं करेगा। समझ में, और न मना करना भी नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ एक ज़रूरत है, बच्चियों को तालीम देना चाहिए ताकि उनको शऊर पैदा हो जाए, यानी अपना जो है क्या नाम है पाँव पर खड़ा हो सके, किसी से बोल सके, माशरे में चल सके। समझ में आए।